اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 10ویں، مضمون اردو ہے ہمارا، اور جو ہم نے موضوع آج چنا ہے وہ ہے ہم لیں گے یعنی ناول، مولوی نذیر احمد کی لکھی ہوئی ناول اور مجاز دار لٹ گئی کا خلاصہ میں آپ کے سامنے، یعنی یہ ہم ریویژن یعنی دوبارہ نئے سرے سے پھر پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے سیلبس کو مکمل کر دیا ہے اور آپ یعنی کچھ ٹائم ابھی باقی ہے جب تک کہ ایگزام آ جائے گا، تو تب تک ہم نئے سرے سے پھر کچھ لیسن جو سمجھ میں نہ آئے ہوں ان کو دوبارہ ہم ریپیٹ کریں گے۔ تو اسی اسنا میں اسی لمحے میں آپ کو آج یعنی خلاصہ اور مزاج دار لٹ گئی یعنی یہ ناول ہے جو مولوی نذیر احمد نے لکھی ہوئی ہے، تو میں اس کا خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ خلاصہ اور مزاج دار لٹ گئی۔ مولوی نذیر احمد کی ناول مرات العروض سے لی گئی کہانی اور مزاج دار لٹ گئی کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ محمد عاقل اپنی بیوی مزاج دار کو کہتا ہے کہ شہر میں ایک جلالہ آئی ہے جو کئی گھروں کو لٹ چکی ہے، اس لیے کسی بھی اجنبی عورت کو گھر میں آنے نہیں دینا۔ مزاج دار ایک بیوقوف عورت تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ گلی میں حجن نام کی عورت آئی ہے اور اس نے اپنے ساتھ کئی تبرکات اور دوسری چیزیں لائی ہیں۔ مزاج دار نے اپنی خدمتگار زلفن سے کہا کہ وہ جا کر حجن کو یہاں بلا لائے تاکہ مزاج دار بھی تبرکات کی زیارت کروں۔ زلفن نے حجن کو بلایا۔ مزاج دار نے اس کی سب چیزیں دیکھیں، جن میں تسبیح، خاک شفا، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خاک کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، مونگے کے دانے، ناد علی اور دیگر کئی چیزیں شامل تھیں۔ مزاج دار نے سرما اور ناد علی پسند کیں۔ حجن مکار عورت تھی اور دوسری عورتوں کو ٹھگتی تھی۔ اس نے تاڑ لیا کہ مزاج دار کو آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ اس نے مزاج دار کو ایک پیسے کا بہت سا سرما دیا اور 2 آنے میں ناد علی دے دیا اور فیروزے کی ایک انگوٹھی مفت دے دی۔ مزاج دار خوش ہو گئی۔ اس کے بعد حجن نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے مزاج دار کا اعتماد حاصل کیا۔ پھر اس نے اس سے اولاد کے بارے میں پوچھا۔ مزاج دار نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر حجن نے یہ بھی پوچھا کہ تمہارے خاوند کا کیا حال ہے؟ مزاج دار نے کہا کہ وہ ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہتے ہیں۔ حجن نے پہلی ہی ملاقات میں مزاج دار سے اس کے کئی راز معلوم کر لیے اور کہا کہ ناامید مت ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اگلے روز تمہارے پاس آؤں گی۔ آج میں اپنی بھانجی کے پاس جا رہی ہوں جو موم گھروں کے چھتے میں رہتی ہے اور بہت بیمار ہے۔ اگلے دن حجن ایک ریشمی عذار باندھ لے کر آئی۔ مزاج دار نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ عذار
ہزار بند کیسا ہے؟ حجن نے کہا یہ بیچنے کے لیے ہے اور صرف 4 آنے میں ہی مجاز دار کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ ایک بیگم کا ہے جو غریب ہو گئی ہے اور اپنا سامان بیچ کر گزارا کرتی ہے۔ مجاز دار اتنا سستا ہزار بند لے کر خوش ہو گئی اور حجن کو کہا کہ آئندہ بھی اس کی چیزیں مجھے دکھا دیا کرو۔ حجن نے اپنے بٹوے سے 2 لونگیں نکالیں اور مجاز دار کو دیتے ہوئے کہا کہ ان میں سے ایک اپنی چوٹی میں باندھ لو اور دوسری اپنے خاوند کے تکیے میں رکھ دو اور مجھے اپنے قد کے برابر ایک گلوا کاٹ کر دو، میں تم کو ایک تعویذ بنا کر دوں گی۔ مجاز دار نے نہایا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی اور ایک لونگ اپنی چوٹی میں باندھا اور اپنے خاوند کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل دیے اور ایک لونگ اس کے تکیے میں رکھ دی۔ جب اس کا خاوند محمد عاقل گھر آیا تو اس نے بیوی کو سجایا دیکھا اور اپنے پلنگ کی چادر صاف ستھری دیکھی جو بغیر کہے بدل دی گئی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر خوش ہو گیا اور اپنی بیوی سے اچھی طرح باتیں کرنے لگا۔ مجاز دار نے ہزار بند اپنے خاوند کو دکھاتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ 4 آنے میں خریدا ہے۔ محمد عاقل اتنا سستا ہزار بند دیکھ کر خوش ہو گیا۔ مجاز دار نے سرما، نادے، آلے اور فیروزے کی انگوٹھی بھی دکھائی۔ محمد عاقل اپنے فائدہ دیکھ کر خوش ہوا۔ مجاز دار نے کہا کہ حجن آئندہ بھی بیگم کا سامان مجھے دکھانے کے لیے آئے گی۔ محمد عاقل لالچ میں آ کر یہ بھی بھول گیا کہ اتنا سستا مال کوئی کیوں بلا وجہ دے گا۔ اگلے دن مجاز دار نے زلفن کو بیچ کر حجن کو گھر بلایا اور اسے اپنی ماں بنایا اور خود کو اس کی بیٹی بن گئی۔ رات کے وقت مجاز دار نے محمد عاقل سے حجن کا ذکر کیا تو محمد عاقل نے کہا کہ اس بحث میں ٹھگنیاں بھی ہوتی ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ لیکن اصل میں محمد عاقل خود لالچ میں آیا تھا، ورنہ چاہے تو یہ تھا کہ محمد عاقل اپنی بیوی کو حجن کو گھر بلانے سے منع کر لیتا اور اس کی سب چیزیں لوٹا دینے کو کہتا، لیکن لالچ نے اسے اندھا بنا دیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حجن موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور مجاز دار کو کہا کہ یہ بیگم کے نتھے کے موتی ہیں، 1000 یا 500 کی جوڑی ہے۔ میں جوہری کی دکان پر دکھانے کے لیے گئی تھی، وہ مجھے اس کے 200 روپے دے رہا تھا، جبکہ یہ میں نے بیگم سے 50 روپے میں لائے ہیں۔ تم یہ لے لو، بعد میں ایسا مال نہیں ملے گا۔ مجاز دار نے کہا میرے پاس 50 روپے نقد نہیں ہیں۔ حجن نے اسے بیٹی کہتے ہوئے کہا کہ تم پہچان بیچ کر یہ لے لو کیونکہ میں نے اسے آج بیچ ہی ڈالنا ہے۔ حجن نے اس طریقے سے کہا کہ مجاز دار جلدی سے اپنا زیور کا ڈبہ لے کر آئی اور
پہچان نکال کر اس کے حوالے کیا۔ حجر نے زیور دیکھ کر کہا، یہ تم اپنا زیور مولی کاجر کی طرح کیوں رکھا ہے؟ تم دھکا دھکی میں ڈورا ڈلوا دو۔ کچھ زیور میلے ہو چکے ہیں، اس کو اجلا دو۔ مزاجدار نے کہا کہ میرے خاوند کو فرصت نہیں ہے، اس لیے کون انہیں لے کر ڈورا ڈلوا دے گا یا اجلا کر لائے گا؟ حجر نے کہا کہ مجھے نکال کر دو، میں ڈورا بھی ڈلوا دوں گی اور اجلوا کر بھی لاؤں گی۔ مزاجدار نے سب زیور اس کے حوالے کر دیے۔ حجر نے کہا کہ زلفن کو بھی میرے ساتھ بھیج دو، اور سونار کے پاس بیٹھی رہے گی اور میں ڈورے ڈلوا کر لاؤں گی۔ بہرحال حجر نے زیور اٹھایا اور زلفن کو اپنے ساتھ لے کر گلی سے باہر نکل آئی۔ اس نے ایک رومال نکال کر زلفن سے کہا کہ لاؤ، اجلوانے کا زیور الگ کریں اور ڈورا ڈلوانے کا الگ۔ زیور کو الگ کرتے ہوئے حجر نے اچانک زلفن سے کہا کہ ناک کی کیل پادان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے۔ تو یہ ہوا بچوں آپ کے لیے یعنی اور مزاجدار لٹ گئی کا خلاصہ۔ تو اس کو غور سے سننا، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھا تو آپ نے پہلے سے ہی ہے، تو اس کو غور سے سننا اور سننے کے ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی رکھنا۔ باقی السلام، شکریہ۔